کہنے کا مقصد ہے سر ہم یہاں پہ نا صرف اس چکر میں زیادہ خوش رہتے ہیں یا ان چیزوں میں جو ہمارے مطابق ہے. نہیں وہ تو جینون بات انسان ہم کی خوش نہیں نیچر ہوتے ہے سر, وہ ہمیں کڑوی لگتی ہے. انسان کی نیچر ہے نا. لیکن یہ بھی سرکار کا وتیرہ نا, سرکار دو عالم کی آپ مثال دے رہے ہو نا, وہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ صحیح حدیث ہے حسن, وہ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ آ گیا, اس نے آگے کہا کہ سرکار میں مسلمان ہونے تیار ہوں پر دو پڑھاں گا جی پانچ نہیں پڑھیاں جانی. ٹھیک ہے. اب صحابہ کرام بیچ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑی سی چہم گوئیاں یا اس طرح شروع ہو گئی, یا کوئی بول بھی پڑا کہ انج نہیں ہو سکتا, تو پہلے اللہ نے شرطہ رکھنا پیا, یا پانچ جو اللہ کا حکم ہے تو مننا پینا, ایکڑا ہی ماں نہیں گڑا تو کہنا پیا کہ میں دو پڑھا گا پانچ نہیں پڑھا گا, یہ کیا چکر ہے. ٹھیک. لیکن سرکار دو علیہ نے اسے پوچھ لیا کہ دو پڑھو گے, میں نے کہا دو پڑھا گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جا. اب باقی سارے نا کہ بندہ باستے چاڑ لیا اور وہ چند دن دو پڑھتا رہا. لیکن ہسٹری لکھتی ہے کہ ہفتے کے اندر اندر پانچ چھڑ کے تہجد شروع ہو گیا. وہ ان کا بلانے کا انداز ہے نا, کوئی بھی کیسے آئے, کیونکہ جس دن پہلے دن وہ مکہ میں شروع ہوئے تھے وہ کسی کو بھی نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے, وہ صرف کہتے ہیں اللہ کو مان لو. جو میں نے بات کی ہے دین کی, دین شروع ہوتا ہے اللہ کو ماننے سے. ہم لوگ یہ مذہب ہے, اتنی پڑھنا, یہ کرنا, یہ نہ کرنا, کتے کو پانی پلانا یا نہیں پلانا, یہ سب بات کی بات ہے. یہ نان مسلم بھی پلا رہے ہیں ہمارے سے زیادہ ہی اچھی چیریٹی کر رہے ہیں سب, وہ انسانیت ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس میں بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں. پیدا ہوتے ہیں نا تو ہمارے ماں باپ ہمیں بتا دیتے ہیں تھوڑے سے جب بڑے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ کا نام جاوید ہے اور آپ مسلمان ہیں. ہم اس دن سے ہی جاوید بھی ہو جاتے ہیں اور مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے رہتے ہیں اور دوسروں کو کافر سمجھتے رہتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہی المیاں ہیں کہ بات تو اس سے بھی پیچھے ہے. اللہ نے آدم اور حوا کو جب بھیج دیا تو کہا کہ یہاں پہ فساد نہ کرنا. یہ ساری جنی مخلوق نظر آ رہی ہے اس زمین پہ, میں نے پہلے کہا کہ یہ سارے رحمت للعالمین کے نیچے, یہ ان کی چادر کے نیچے ہیں. وہ سارے میرے حساب میں وہ ساری ان کی امت ہے, انہیں ان ساروں کی فکر ہے, ان ساروں کے لیے پیغام دے رہے ہیں, ان ساروں کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. آگے ان کا نصیبہ, وہ تو اللہ نے بھی انہیں بار بار کہا کہ نبی میں کچھ دوزخ لیے بنائے, لیکن ان کی کوشش ہے, ان کی چاہت ہے. انہوں نے جیسے سورج اپنی روشنی نہیں روک رہا کسی سے, انہوں نے اپنا میسج نہیں روکا. اور کہاں ایک چھوٹا سا گاؤں صحرا میں, مکہ, لوگ جانتے تھے نہیں جانتے تھے, وہاں سے چند لوگ شروع ہوئے ہیں جو 13 سال کی ایفرٹ کے بعد 100 بندہ ہے. 108 یا 10 ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے. بدر میں 12 سال بعد 313 ہیں. لیکن پھر وہ تقریباً لاکھ ہو گئے ہیں حجۃ الوداع پہ. ڈیفینیٹلی ان میں سے کوئی بھی ان 313 کے برابر نہیں ہے جو بعد کا 1 لاکھ. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. وہ لوگ اس لیول پہ نہیں ہیں. ان 313 میں سے بھی کئیوں سے بعد میں غلطیاں ہیں. بیعت رضوان والوں کے بارے میں جو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ, وہ شہادت عثمان میں ان میں سے بھی دونوں طرف پارٹی ہے. غلطیاں ہوئی نا ان لوگوں سے, ہو سکتی ہیں, ساروں سے ہو سکتی ہیں. دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے. جہاں تک کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے, کیا وہ مسلمان نہیں تھے, کیا وہ مومن نہیں تھے. ہاں حالات پھر اتنے بگڑے, حضور کی ٹریننگ, حضور کی اپنی ٹریننگ, کہ 23 سال کے بعد مزید 23 سال گزرتے ہیں, صرف 23 سال میں وہ میسج شہادت عثمان پہ چلا گیا. مزید 7 سال گزرتے ہیں تو مولا علی بھی شہید. یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہی ہو رہا ہے نا. اور کربلا 50 ایئرز میں برپا ہو گئی سرکار کے جانے کے بعد. بیچ میں شہادت بی بی عائشہ بھی ہے, جس طرح بھی ہے, سارا کچھ ہے. حالانکہ ان لوگوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس وقت, کوئی کرپشن یہ والی تو نہیں تھی, یا جی انہیں کسی نے فلانے امام نے خراب کر دیا تھا, یا فلانے مفتی نے خراب کر دیا تھا, یا جی حدیث کی پتہ نہیں کون سی کتابیں انہیں مل گئی اور کون سی نہیں ملی. تو سارے کہاں تک ان میں سے کچھ پریزنٹ تھے, کم از کم شہادت عثمان تک تو کچھ لوگ تھے, سیدنا علی تک بھی چند لوگ تھے, شہادت حسین پہ بھی کربلا کے وقت بھی چند بوڑھے ہیں جو بھی ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی ہمیں بات کا نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہر نفس جو ہے اس کا ٹیسٹ تو ہونا ہے ہر انسان میں. اور یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہونا, یا ہم مسلمان ہیں اور دوسرے کافر ہیں. یہ انسان ہے,
ان انسانوں کو اصل میسج تو یہ تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, آپس میں نہ لڑو, تم سب آدم کی اولاد ہو, ایک دوسرے سے زیادتی نہ کرو, ٹھیک ہے. اور یہ سارا کچھ اس لیے کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تمہیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے, اصل میسج ہے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اس نے ایک دن پوچھنا ہے. یہاں پہ تم کرتے رہو, ایک دوسرے سے زیادتی کرتے رہو, ٹٹ فر ٹیٹ کرتے رہو, اور تم لوگوں نے ایک دوسرے کو چھوڑنا تو ہے نہیں, لیکن یہ تمہیں شیطان لڑا رہا ہے. میں نے جو دیا اس پہ مطمئن ہو جاؤ. وہ نفس مطمئنہ والے بڑے تھوڑے ہیں نا, وہ تو تھوڑے نہیں ہے, ہیں, نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک آپ کی بات تھی نا اگر وہ مرشد والی, تو وہ سورہ لقمان پہ چلے جانا. میں ڈاکٹر ہوں نا, تو قرآن میں بڑا ڈاکٹر ہے بابا لقمان, ایسے ہی. تو ان کی 15ویں جو آیت ہے نا اس سورت میں, مجھے وہ بڑی پسند ہے. اس میں بڑی ہیلپ کی ہے میری اس آیت نے. کچھ بچوں کے سوال ہوتے ہیں کئی بار. اس آیت میں اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کا درجہ بیان کر رہا ہے. ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ شرک تو کرنا ہی نہیں ہے نا اللہ کے ساتھ. پہلی گل ہے کہ بس اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. یہ تو پہلی بیس آ گئی. یہ دین ہے جو آپ کا کوئی حکمران بھی اگر اس پہ کھڑا ہو جائے 24 گھنٹے اس کو اس کا پتا ہو, تو اس ملک میں کسی بھی ملک میں یہ حالات نہ ہو, ٹھیک ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ میرا اللہ ہے, تو سمیع و بصیر ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اور میں نے اس کو ایک دن جواب دینا ہے, اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے, اور اس کے نبی کا ایک میسج ہے وہ میرے پاس موجود ہے, اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ میرا محتاج نہیں ہے, تو کوئی فرشتے بھی نہیں کم پا بھی سکتے ہیں. اتنی بات ہی مان لینا جینون طریقے سے, یہ دین ہے. اس کے بعد اب مذہب کی امپلیمنٹیشن آ گئی. وہ مذہب کی امپلیمنٹیشن نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے, کہ باندھ کے پڑھنی ہے, کہ پاؤں پہلے دھونے ہیں, کہ بعد میں دھونے ہیں, کہ شیعہ ہونا ہے, کہ سنی ہونا ہے, کہ امام حنیفہ کو ماننا ہے, کہ امام ابو حنیفہ کو یا امام مالک کو ماننا ہے, یا شافعی. یہ ساری بات, یہ مذہب, یہ بات کی بات ہے. اصل چیز ہے دین. آپ دین کو چھوڑ کے کوئی فلاں امام کو پوچھ رہا ہے, کوئی فلاں کے پیچھے جا رہا ہے, کوئی فلاں کی بحث کر رہا ہے, ایسے اور ہی. اس مذہب کے اوپر لڑائی جب شروع ہوتی ہے, تو یہ جو ینگ جنریشن ہے ایک گاندھی دام مارو تو مٹ جائے گا, ٹھیک ہے, ٹھیک آؤٹ ہے. ہو جاتے ہیں سارے. کیا ضرورت ہے انہیں کی مقت یار تھی آپس لڑ رہے ہیں مولوی, ہمیں کیا پتا ہے علماء یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, پہلے لڑ لیں دیو, ٹھیک ہے. وہ بعد دسیاں بات اگر اللہ سے شروع کریں گے تو اس تک بات آئے گی نہیں. بچے خود انہیں کہہ دیں گے کہ یار آپ کیوں لڑ رہے ہیں, ہاتھ باندھ رہے ہیں یا چھوڑنے ہیں, اگر ٹنڈا ہے تو بیچارہ کیوں نماز پڑھے گا. نماز پڑھنی ضروری ہے. باقی یہ مسئلہ اگر حضور نے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی بندی تو بات بھی گل ہے, پڑھو تو صحیح, دو ہی پڑھو, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ اللہ کو مانیں گے, اور اگر یہ اللہ کو نہیں مانیں گے, یہ اپنے اپنے فرقوں کو مانیں گے, ٹھیک ہے, تو اللہ نے کہا انہیں چھوڑ دو, اے نبی تیرا میرا ان سے تعلق نہیں. اب یہی دوسرے سٹیپ پہ وہ کہہ رہا ہے ماں باپ. سب سے پہلا مرشد ہوتا ہے ماں باپ, ٹھیک ہے. اب وہ پٹھی پٹی پڑھاتا ہے یا صحیح پڑھاتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. اگر ماں باپ بھی شروع میں کہہ رہے ہیں بیٹے کو چھوٹے سے, یہ بھی اتنا ہوا ہے وہ گیٹ پہ جا رہا ہے بیل, یہ کہہ رہے ہیں بیٹا میرا کہہ دینا میں نہیں ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. اب وہ خود ہی گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یار تم کہہ دو کہ نہیں ہے ابا جی, ٹھیک ہے. تو اس نے تو بس دیکھ لیا کہ یار یہ تو بڑا فارمولا ہے, ٹھیک. اب اگلے دن سے وہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے پیٹ میں بڑی درد ہے, میں نے بھی اسکول نہیں جانا. سیکھ رہا ہے نا, گالی بھی سیکھ رہا ہے, چگلی بھی سیکھ رہا ہے. اماں سارا دن فون کے اوپر پیچھے بتا رہی ہے, ابا کے جاتے ہی کچھ اور ہوتی ہے, ابا کے آتے ہی کچھ اور ہوتی ہے, ساس کے ہوتے کچھ اور ہوتی ہے, بہو کے ہوتے کچھ اور ہے, بیٹی کے ساتھ کچھ اور ہے. بچے سیکھ رہے ہیں نا. اگر یہ سب اس اللہ کو پریزنٹ مانے ہیں وہاں پہ کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی اور دیکھ رہا ہے, تو نہیں دیکھ رہا, تو نہیں نہ ہوگا کچھ بھی. وہ ہر وقت خوف خدا میں رہنا ہی ہے عبادت ہے نا. یہ ہے کہ اس کو ماننا ہر وقت. وہ شرک اس کے ساتھ کسی اور کو اللہ نہ مانے. لیکن ماں باپ بھی بتا رہے ہوں کہ پیسہ جو ہے وہ اللہ ہے, پاور اللہ ہے, فلانی شے اللہ ہے, فلاں کی ہم فلاں رشتے دار کی زیادہ عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جرنیل ہے, اور فلاں چاچے کی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بیچارہ ٹیچر لگا ہے, ٹھیک ہے. تو بچے نے بھی یہی سیکھنا ہے. اب وہ کیا, لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کو کبھی نہ چھوڑنا. 15ویں آیت, ٹھیک ہے. ماں سوائے اس کے کہ اگر وہ تمہیں شرک کرے, اب وہ تمہیں کہے کہ آؤ بت پوچھ کے آئے, وہاں چھوڑ دینا. اس سے آگے 2 پوائنٹ, اس سے آگے لفظ ہیں لیکن اس کو نہ چھوڑنا, اس بندے کو نہ چھوڑنا جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جا رہا. یہ کون سا بندہ ہے؟ آج کے دور میں بھی کوئی ہوگا. ایک طرف ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھڈ پرے, کوئی اللہ کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں, تو ایک کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یار اللہ کا خیال کرو, کچھ اللہ کا خیال کرو. تو اس بندے کو نہ چھوڑنا, یہ مرشد ہے, یہ مرشد ہے. یہ مرشد ہے. اور لیکن آگے بڑی پیاری بات ہے, کہتے ہیں
اب ان کی یہ بات نہ ماننا لیکن باقی ان سے نیکی کرتے رہنا. مطلب وہ کافر بھی ہو گئے نے, مشرک بھی ہو گئے نے, جڑا پتر دے ذمہ داری ہے نا وہ نیکی, عدل نہیں, نیکی احسان کرتے رہنا ان پہ, ان کے ساتھ حساب کتاب نہ شروع ہو جانا. اولاد کے فرائض. ہاں ان کی جو باقی ڈیوٹی ہے نا وہ تم نے کرنی ہے, یہ نہیں کرنی جی ابا جڑا ہے نا وہ جی بت پوجن لگ پیا, نہیں, باقی کا پروٹوکول اس کا وہی رہے گا, وہ تم نے اس کی نیکی اس کے ساتھ کرنی ابا ہے, جانے رب جانے. ٹھیک ہے. اور باقی جو شرک ہے اس میں ماں باپ کو چھوڑ دو, لیکن اس کو نہ چھوڑنا جو تمہیں اللہ کی طرف سے جا رہا ہے. اور یہی بات اللہ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہاری جان, مال, اولاد, حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو. تو یہی سرکار بھی کہہ رہے ہیں, اللہ والا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہاری جان, مال, اولاد, حتیٰ کہ والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو. ایک جگہ انہوں نے صرف باپ کا ہے, ماں نہیں کہا انہوں نے, ایک جگہ انہوں نے والدین کا ہے. کیونکہ اللہ کے سامنے آ کے نہیں بیٹھنا, کوئی نہ کوئی بندہ ہی ہوگا, ٹھیک ہے, وہی مرشد ہوتا ہے, جو اس کا بندہ ہوگا, اصل جو بندہ ہوگا وہ بچہ ہوگا وہی ہوئے گا, ٹھیک ہے. نبی اب آنے کو نہیں ہے, ٹھیک. ولی میں کہتا ہوں آپ ہی ہیں. ہم سارے دن میں کبھی اس کی پارٹی میں ہوتے ہیں اور کبھی شیطان کی پارٹی میں ہوتے ہیں. قرآن میں دونوں ولیوں کا ذکر ہے نا, ولی شیطان کا بھی ذکر ہے, اولیاء شیاطین کا بھی ذکر ہے, تے اولیاء اللہ کا بھی ذکر ہے, دونوں ہی ولی. پھر اسی ਉਹਨੂੰ جلیبی ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵਲਾਂ ਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ٹھیک ہے. ولی ولی کوڈی کوڈی کر دے, کدی اس ٹیم سے کدی اس ٹیم سے. یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ بہت دیر ڈھیل دیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم اس میں اگر چوڑ ہو جائیں گے, خیر ہر بار معافی مانگ لیں گے, ہر بار سورہ رحمان سن لیں گے, نہیں, وہ کئی بار یہ جھٹکا آیا نا ایک, ٹھیک ہے, وہ اس ویلے کچھ نہیں یاد رہتا, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے جب یاد کرانا کہنا پتا تینوں تد لگ سی کہ چڑی پھنسی ہاتھ پاسا, ٹھیک ہے. وہ بعض پرندوں کے بڑے بڑے پار ہوتے ہیں نا, وہ پھڑ کے لے جاتے نہیں, اتوں ہی پھڑ دیں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ اس کو جہاں بھی پکاریں گے آپ کو جواب تو دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو مشکل میں پکارتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے, سارے ہی پکارتے ہیں. لیکن اگر آپ کو وہ بہار میں بھی یاد رہے, صرف خزاں میں نہ یاد آئے, بہار میں بھی یاد رہے, ٹھیک ہے, پھر تو کوئی یاد ہوئی, ٹھیک. ایسے ہی پھر اس کو ہر حال میں یاد رکھنا. جب آپ اسے ہر حال میں یاد رکھتے ہیں تو وہ ہر جگہ موجود ہے. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور بند کمرے میں جا کے شراب پی رہا ہوں, یہ میں فراڈ کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہی بات آپ کی کہ جس وقت آپ چگلی کر رہے تھے اس وقت اللہ کہاں تھا, جب آپ دودھ میں پانی ملا رہے تھے, یوریا ملا رہے تھے, اس وقت اللہ کہاں تھا, ٹھیک ہے. اب جب آپ پھنس گئے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ, وہ کہتا ہے میں ویسے ہی رہتا ہوں جیسا مجھے سمجھتا ہوں. وہاں پہ تم نے غائب سمجھا تھا تو پھر وہ غائب بھی میں ہی. یہ اتنی بات. اللہ اللہ اللہ